بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا موضوع زیر بحث ہے وہ ہے نیڈ آف رائٹس ان ڈیموکریسی، یعنی کہ حقوق کی ضروریات ایک جمہوریت میں۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو حقوق ہے یہ بہت اہم ہے یا بہت ضروری ہے کسی بھی جمہوریت کی سروائیول کے لیے، کسی بھی جمہوریت کی زندگی کے لیے یہ حقوق بہت اہم ہے، کیونکہ ہر جمہوریت کا ڈپینڈنس جو ہے وہ ان حقوق پہ ہوتا ہے، اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جہاں تک جب تک یہ جمہوریتیں لوگوں کے حقوق کو تحفظ دے گی تب تک یہ جمہوریتیں کامیاب ہے۔ اسی لیے ان جمہوریتوں کا دار و مدار یا ان کا سروائیول کس پہ ہے؟ حقوقوں پہ ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم جمہوریت کی بات کریں گے، ہر ایک سٹیزن کے پاس، ہر ایک شہری کے پاس ہوتا ہے ووٹ ڈالنے کا حق ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے اس کے پاس یہ حق بھی ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ میں نمائندگی حاصل کر سکے۔ اسی لیے یہ جو حقوق ہے یہ ایک اہم رول ادا کرتے ہیں کسی بھی جمہوریت میں۔ اگر ہم ان حقوقوں پہ نظر ڈالیں گے، سب سے پہلے یہ حقوق کیا کرتے ہیں؟ یہ مائنارٹیز جو ہے ان کو میجارٹیز سے بچاتے ہیں، چاہے مائنارٹی آن دا بیس آف ریلیجن ہو، جیسے کہ ہندوستان میں مسلم جو ہے وہ مائنارٹی مانے جاتے ہیں، یا سکھ جو ہے وہ مائنارٹی مانے جاتے ہیں۔ اگر ہندوستان میں کسی مسلمان پر یا کسی تو کہیں نہ کہیں آواز اٹھتی ہے، تو جو لوگ یہ ان کے حقوقوں کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بھی حقوق کو، ان کو قانون کے دائرے میں لا کر انہیں سزا دی جاتی ہے۔ اگر ہم سادہ لفظوں میں دیکھیں یا آسان طریقے میں دیکھیں، یہ رائٹ جو ہے یہ ایک گارنٹی بھی ہے، یہ تب استعمال کی جا سکتی ہے جب چیزیں کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ کسی بھی بندے کے خلاف کوئی دوسرا بندہ نہیں جا سکتا، کیونکہ ہر بندے کے پاس اپنے اپنے حقوق ہے، اور یہ حقوق اس کی گارنٹی ہے۔ گارنٹی میں یہ ہے کہ یہ حقوق اس کی ضمانت ہے، یعنی کہ کوئی ایک بندہ دوسرے بندے کو نہیں کہہ سکتا آپ تعلیم حاصل مت کیجیے یا آپ سکول مت آئیے۔ کیوں؟ کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ایک بندے کا بنیادی حق ہے، یہ اس کی ضمانت ہے کہ اس کو یہ حق دینا ہی دینا ہے۔ یا کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو یہ نہیں کہہ سکتا آپ یہاں پہ آ جاؤ، آپ اس گراؤنڈ میں مت کھیلو، کیونکہ اس گراؤنڈ پہ سب کا حق برابر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح تعلیم پہ سب کا حق برابر ہے، یا کسی نے صاحب یہاں پڑھی، وہ دوسرے کو نہیں یہ بول سکتا آپ یہاں آپ مت پڑھو، کیونکہ ہر کے پاس تعلیم حاصل کرنے کا حقوق برابری کا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، یہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، جو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، یہ لوگوں کے حقوقوں کو تحفظ نہیں دیتی ہے یا لوگوں کے حقوقوں کو اٹیک کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم آج انٹرنیٹ کی بات کریں گے، جموں اینڈ کشمیر میں یہ ہمارا بنیادی حق ہے، اس پہ گورنمنٹ نے اٹیک کیا، گورنمنٹ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اسی لیے جموں کشمیر کے لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں۔ اب دوسری بات ہے وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ کون سے ریزن دے رہے ہیں اس لیے یہ ریسٹور نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ ہمارا بنیادی حق ہے، ہم گورنمنٹ کے خلاف کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو حقوق ہے ان کو حکومت کے اوپر رکھا گیا ہے، یہ جو حقوق ہے ان کو حکومت کے اوپر رکھا گیا ہے، یعنی کہ حکومت ڈائریکٹلی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتی ہے۔ حکومت حقوقوں کے ساتھ، انسانی حقوقوں کے ساتھ ڈائریکٹلی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر یہ کہیں پہ کرتی ہے تو اس کو بھی قانون کے دائرے میں لا کے، قانون کے کٹگرے میں لا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے، اس سے پوچھ تاچھ کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم دنیا کے تمام یا زیادہ تر جمہوریتوں کی بات کریں گے، یہ جو رائٹس ہے یہ لکھے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، یعنی کہ قانون میں لکھے گئے ہیں۔ رائٹس جو ہے یہ قانون میں لکھے گئے ہیں، کانسٹیٹیوشن میں لکھے گئے ہیں، اور ان میں سے کچھ رائٹس جو ہے، کچھ حقوق جو ہے وہ فنڈامنٹل ہے، یعنی بنیادی ہے ہماری زندگی کے لیے، ان کو اسپیشل سٹیٹس دیا گیا ہے،
اور ان حقوق کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فنڈامنٹل رائٹس. اگر ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کا پری ایمبل دیکھیں گے، اس کا شروعات دیکھیں گے، شروعات میں ہی بات چلتی ہے کہ لوگوں کے جو حقوق ہے وہ تحفظ کرو، خاص کر کس کے؟ ایکوالٹی کے، لبرٹی کے اور جسٹس کے. یہ تمام حقوق لوگوں کے، ان کو تحفظ دو، ان کو کسی کو پامال کرنے کی اجازت مت دو، ان کو بالکل سیف رکھا جائے. یہ کہاں پہ لکھا؟ پریمبل آف آور پریمبل مینز the beginning of our constitution. In the beginning of our constitution these things are written. وہاں پہ بات چلی ہے ان کی کہ لوگوں کے یہ جو تحفظات ہیں ان کا خیال رکھا جائے، ایکوالٹی، لبرٹی اینڈ جسٹس. اور فنڈامنٹل رائٹس اس معاملے میں اثر انداز ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہیں، there are 6 fundamental rights. کتنے ہیں؟ 6 fundamental rights. ہمارے قانون میں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کتنے فنڈامنٹل رائٹس ہیں؟ 6 فنڈامنٹل رائٹس ہے. تو اسی کے ساتھ آج کا موضوع ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. تو آج ہم نے یہ پڑھا کہ ایک جمہوریت میں حقوقوں کی کیا ضروریات ہے. تو اب یہ ہمیں پتہ چلا کہ جتنے بھی ہمارے حقوق ہیں یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھے گئے ہیں. کانسٹیٹیوشن کی شروعات میں ان پہ بحث ہوئی ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ رائٹ جو ہے یہ ایک انسان کے لیے گارنٹی ہے، اور یہ رائٹس ایک ملک کے تمام شہریوں کے لیے برابر ہوتے ہیں. اس میں کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، یا کوئی امیر، کوئی غریب، یا کوئی مسلم، کوئی ہندو، یا کوئی ذات پات کے لحاظ سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. یعنی کہ آل آر ایکول ان دا ڈیموکریسی ایز فار رائٹس آف پیپل آر کنسرنڈ. ایز فار رائٹس آف پیپل آر کنسرنڈ. ہمارے پاس کتنے رائٹس ہیں؟ فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی رائٹس ہمارے پاس 6 ہیں جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھے گئے ہیں. دیز آر آور بیسک رائٹس. اور یہ حقوق ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، نہ ہی کوئی میجارٹی والا گروپ چھین سکتا ہے، نہ ہی کوئی حکومت چھین سکتی ہے. جو بھی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو کہتے ہیں وائلیشن آف رائٹس، اور اس کے لیے قانون بنا ہے. اس لیے ان رائٹس کو حکومت کے اوپر قانون میں رکھا گیا ہے. یعنی کہ جو بھی رائٹس وائلیٹ کرنے کی کوشش کرے، دوسرے کے حقوق کو چھیننے کی کوشش کرے گا یا ان کو یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، سب کو قانون سے پوچھ تاچھ کی جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی، باقی وسلام.